ٹی آر اردو کی جانب سے اپنے اردو جاننے والے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ 28 مئی دوسرے راؤنڈ کے صدارتی انتخابات ترکی بھر میں منعقد ہو رہے ہیں۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار 28 مئی کو رن آف الیکشن یعنی دوسرے راؤنڈ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پہلے راؤنڈ کے صدارتی انتخابات میں اگرچہ 3 امیدوار حصہ لے رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امیدوار آئین کی روح سے مقررہ ووٹوں کی حد 50+1 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، لیکن صدر رجب طیب ایردوان 49.5% ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف نصف فیصد ووٹوں کی کمی کی وجہ سے اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور فتح کے قریب پہنچ کر بھی فتح سے دور رہے، جبکہ ان کے قریبی مد مقابل ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار کمال کلچدارولو 44.7% ووٹ حاصل کر چکے تھے، جبکہ دنیا بھر کا میڈیا اور سروے کمپنیاں آخری وقت تک کمال کلچدارولو کو کامیاب قرار دے رہی تھی۔ اگرچہ صدارتی امیدواروں میں گزشتہ انتخابات میں بھی صدر ایردوان کے مد مقابل محرم انجے اس بار بھی اس دور میں شامل تھے، لیکن انتخابات سے چند روز قبل ہی انہوں نے انتخابات سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ ووٹ ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار کمال کلچدارولو کو مل جائیں گے۔ اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم ان ووٹوں کا ایک حصہ ایک دیگر امیدوار سینان اوغان جنہیں عطا اتحاد کی حمایت حاصل تھی کو چلا گیا، جنہوں نے 5.7% ووٹ حاصل کیے۔ پہلے راؤنڈ کے بعد صورتحال اس وقت کچھ دیر کے لیے تبدیل ہو گئی جب عطا اتحاد کے صدارتی امیدوار سینان اوغان نے اپنے اتحاد سے مشورہ کیے بغیر اچانک ہی صدر ایردوان کے جمہور اتحاد کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سینان اوغان جنہوں نے انتخابی مہم کے آغاز ہی سے صدر ایردوان کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے شہرت حاصل کی تھی، Recep Tayyip Erdoğan korkusu sizde, Allah korkusundan da öteye gitmiş. اور جنہوں نے صدر رجب طیب ایردوان کے صدارتی محل کو جہنم قرار دیا تھا، اچانک ایسا پلٹا کھایا جس پر ان کی پارٹی ہی نہیں بلکہ تمام ہی باشندے حیران ہو کر رہ گئے۔ تاہم ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سینان اوغان نے پارٹی کے چیئرمین امید اوزدا کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے صدر ایردوان کے وزیر سے اچانک ملاقات کی تھی، اور پھر بعد میں آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے سینان اوغان سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا اور انہی کے اصرار پر پارٹی چیئرمین سے مشورہ کیے بغیر اچانک جمہور اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ سینان اوغان کے الہام علییف کی جانب سے صدر ایردوان کی کابینہ میں بہت اہم عہدہ دیے جانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی سینان اوغان نے اچانک اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی اور جمہور اتحاد کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ عہدہ ہو سکتا ہے نائب صدر کا عہدہ ہو یا پھر سینئر وزیر کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سینان اوغان کے جمہور اتحاد کی حمایت کرنے کے اعلان کے بعد ظفر پارٹی کے چیئرمین امید اوزدا نے ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار کمال کلچدارولو کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ دوسرے راؤنڈ کے صدارتی انتخابات اگرچہ اس تازہ ترین صورتحال سے قبل ایک رسمی کارروائی کے طور پر ہی دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ صدر ایردوان کو صرف اور صرف نصف فیصد ووٹ ہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ
بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور ملت اتحاد کے حامیوں کا مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ملت اتحاد کے ووٹروں کو پہلے سے کمی تعداد میں گھروں سے باہر نکل کر ووٹ ڈالنے کا خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظفر پارٹی کی حمایت کے اعلان کے بعد اور غیر ممالک میں ریکارڈ حد تک ووٹ پڑنے کی وجہ سے ملت اتحاد کے ابھی بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ملت اتحاد کا کہنا ہے کہ جس طرح استنبول کے میئر کے انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جمہوری اتحاد کی دھاندلیوں کی وجہ سے دوسرا راؤنڈ مقرر ہوا تھا، اور دوسرے راؤنڈ میں میئر شپ کے انتخابات میں بڑے مارجن سے انہوں نے فتح بھی حاصل کی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جو ملت اتحاد کے ووٹرز جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں ووٹ نہیں ڈالے، اب 28 مئی کو لازمی طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے، کیونکہ ملت اتحاد پہلی بار فتح کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دوران صدر رجب طیب ایردوان اور کمال کلچدارولو نے اپنی انتخابی مہم کو بڑے جوش و خروش سے جاری رکھا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردوں کے پروان چڑھانے اور ان کی حمایت کرنے کا الزام بھی لگاتے چلے آ رہے ہیں، جو کہ عام طور پر پاکستان اور بھارت کی سیاست میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن اس بار اس قسم کی سیاست کو اب ترکی کے صدارتی انتخابات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ عرصہ قبل صدر رجب طیب ایردوان نے کمال کلچدارولو کے دہشت گردوں سے مذاکرات کی ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی، جس کے فیک ویڈیو ہونے پر ملت اتحاد نے صدر رجب طیب ایردوان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اگرچہ صدر رجب طیب ایردوان نے بالواسطہ طور پر اس ویڈیو کے fake ویڈیو ہونے کا اعتراف تو kya ہے. Montaj video ya ve gösterdi bunu. Ya bu acı bir şey ya. لیکن اس کے اثرات لازمی طور پر عوام پر اب تک مرتب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ ترک عوام بڑے قوم پسند واقع ہوئے ہیں اور قوم پسندی میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 28 مئی کے انتخابات میں کون فاتح بن کر ابھرتا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان جنہیں اپنی فتح کا 100% یقین ہے اور جو فتح کی دہلیز پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، یا پھر کمال کلچدارولو جو غیر متوقع طور پر استنبول میں اپنی شکست کو دوسرے راؤنڈ میں فتح میں تبدیل کر چکے ہیں کہ اب وہ پہلے راؤنڈ کی شکست کو دوسرے راؤنڈ میں فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہاں یاد رکھیے، ہم آپ ہی کے لیے 27 مئی کو 1 گھنٹے کے لگ بھگ کی نشریات اور پھر 28 مئی کو طویل دورانیے کی لائیو نشریات جو کہ انتخابات کے بارے میں ہوگی، آپ کی خدمت میں غیر جانبداری سے پیش کریں گے۔ ہمارے لاکھوں ناظرین نے اس سے پہلے بھی ہماری اس غیر جانبداری لائیو نشریات کو بے حد پسند کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس بار بھی 28 مئی کو دوسرے راؤنڈ کی لائیو نشریات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لائیو نشریات پاکستان اور بھارت کے تمام ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینل سے بالکل ہٹ کر غیر جانبدار ہوگی۔ آپ ہمارا انتظار کیجئے، ہم 28 اور 27 مئی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔